بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 418 میں قضا اور حاضرہ نماز کی ترتیب میں روایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ قضا نماز کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ قضا اور حاضرہ میں ترتیب کے متعلقہ روایات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ نظریات اور ادلہ بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول و دوم کے نظریات کی وضاحت ہوگی۔ ادلہ اور روایات کو بھی جائزہ اور تحلیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ فرمایا نعم یستحب ترتیبها علیہ ما دام وقتها واسعا جمعا بین الاخبار التي دل بعضها على المضایقة وبعضها على غیرها بحمل الاولى على الاستحباب۔ شہید اول کا نظریہ ہے قضا نماز کو ادا سے پہلے پڑھنا اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا، چونکہ قضا تو پہلے رہ گئی ہوئی ہے اور ادا اب ہے، تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا حاضرہ کو علیہ قضا پر یہ مستحب ہوتا ہے جب تک کہ وقت حاضرہ وسیع ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ نماز قضا اور حاضرہ میں ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے، تو ترتیب تو واجب نہیں ہے شہید اول و ثانی کے نزدیک، لیکن قضا کو پہلے پڑھنا، ادا کو بعد میں پڑھنا، جب ادا کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہوتا ہے۔ کیوں ایسا فرماتے ہیں؟ جمعا بین الاخبار التي دل بعضها على المضایقة وبعضها على غیرها، اس طرح ان روایات میں جمع کرنا چاہتے ہیں کہ جن میں سے بعض مضایقہ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی قضا نماز کو فوراً انجام دینا چاہیے، پہلے انجام دینا چاہیے، اور بعض روایات مضایقہ کے علاوہ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی فوریت واجب نہیں ہے۔ بحمل الاولی علی الاستحباب، تو اس طرح کیا کرتے ہیں؟ جو مضایقہ پر دلالت کرتی ہیں ان سے مراد لیتے ہیں کہ استحباب ہے قضا کو پہلے پڑھنا اور ادا کو وسعت وقت کی صورت میں بعد میں پڑھنا۔ تو اب یہ سارا مسئلہ جو ہے روایات کے اندر آ گیا ہے۔ کچھ روایات تھیں جیسے صحیح زرارہ وغیرہ، صحیح ابو ولاد، کہ اگر وسیع ہو وقت حاضرہ کا تو پہلے قضا کو پڑھنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب قضاء والصلوات۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جمع کرتے ہوئے روایات کے درمیان استحباب لیا جاتا ہے۔ تو سابقہ درس میں ہم نے مضایقہ والی روایت بیان کی تھی، اب وہ روایات دیکھ لیتے ہیں جو عدم مضایقہ کو بیان کرتے ہیں۔ اسحاق بن عمار صاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے تقام الصلاۃ وقد صلیت قال صلی واجعلها لما فاتا۔ اچھا، نماز قائم ہوتی ہے جماعت کی اور میں پہلے نماز پڑھ چکا ہوں، فرمایا نماز پڑھو اور اسے جو قضا تھی اس کی جگہ پر قرار دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قضا بھی اس کے اوپر تھی اور انسان کیا ہے، دوسری نماز پڑھ چکا ہے، نہیں تو کہتے کہ اسی کو دوبارہ پڑھو جناب، وہ نماز تو آپ کی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اور اب جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے وہ پہلے والی جو اس کی قضا ہے اس کی جگہ قرار دے۔ وسائل الشیعہ باب 55 ابواب نماز جماعت میں ہے یہ روایت۔ روایت جابر بن عبداللہ ہے قال رجل یا رسول اللہ وکیف اقضی قال صلی مع کل صلاۃ مثلها۔ ایک شخص نے نبی اکرم سے عرض کی مولا میں کیسے قضا کروں، زیادہ ہے؟ فرمایا ہر نماز کے ساتھ ایک قضا بھی پڑھتے جاؤ۔ قیل یا رسول اللہ قبل و بعد؟ قال علیہ السلام قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل۔ کہا گیا کہ پہلے پڑھے قضا یا بعد میں؟ فرمایا پہلے پڑھ لے۔ اب یہ تو ہے کہ ابھی زیادہ قضائیں ہیں تو اس کو کہا گیا کہ ایک ایک ساتھ کر کے پڑھتا جائے۔ وسائل مستدرک الوسائل باب اول ابواب قضاء والصلوات۔ اسماعیل بن جابر کی روایت ہے سقطت عن بعیری فانقلبت علی ام راسی فمکثت 17 لیلہ مغمى علی
فسألت عن ذلك قال اقض مع كل صلاة صلاة، میں اپنے اونٹ سے گر پڑا اور میرے سر میں چوٹ لگی اور میں 17 راتیں غش کی حالت میں رہا اور بے ہوش رہا، تو میں اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے جاؤ۔ فصیل و شیعہ باب 4 ابواب نماز صلوات، قضاء و صلوات میں صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے ان رجل فاتت ہو صلاۃ النار متى یقضیہا قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء، کہ ایک شخص کی دن کی نماز رہ گئی ہے کب وہ قضا کرے، فرمایا جب چاہے، اگر چاہے تو مغرب کے بعد، اگر چاہے تو عشاء کے بعد، اگر فوریت ہوتی تو یہ چاہے کیوں کہا جاتا۔ صحیح الحسین بن ابی العلا ہے امام صادق علیہ السلام سے اقض صلاۃ النہار ای ساعۃ شئت من لیل و نہار وکل ذلک سوا، دن کی نمازیں جو رہ گئی ہیں جب چاہو قضا کرو، رات میں یا دن میں، یہ سب برابر ہے۔ یہ ساری روایات وسائل و شیعہ باب 39 ابواب المواقیت میں موجود ہیں۔ صحیح ابن ابی یافور ہے امام صادق علیہ السلام سے صلاۃ النہار یجوز قضاؤها ای ساعت شئت من لیل او نہار، نماز یومیہ یا دن کی جو نماز ہے رہ جائے تو جس وقت چاہو اس کی قضا کر سکتے ہو، یہ رات کو یا دن کو۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل ولم یصلیها صلاۃ المغرب والعشاء او ناسیہ، یہاں تک کہ فرمایا من استيقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصلی الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز مغرب و عشاء نہ پڑھی ہو یا بھول گیا ہو، اگر وہ فجر کے بعد اٹھے تو نماز فجر پڑھے، پھر مغرب، پھر عشاء پڑھے طلوع شمس سے پہلے۔ فصیل شیعہ باب 62 ابواب المواقیت میں ہے۔ تو یہ ظہور رکھتی ہے کہ قضا فوری نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کام بھی، دوسری نمازیں بھی ان میں مصروف ہونا جائز ہے، اس کو نظریہ مواسعہ کہتے ہیں، یعنی قضا فوری واجب نہیں ہے، جیسا کہ مشہور کا نظریہ بھی یہی ہے۔ تو اب ہم وہ اختلاف تھوڑا سا جو تھا اس کو بھی واضح کر دیتے ہیں کہ حاضرہ اور قضا میں کسی کو مقدم کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو جو مضایقے کے قائل ہیں وہ ترتیب کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی پہلے قضا پڑھے پھر ادا پڑھے۔ جو مواسع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے، جس کو چاہے جو ہے پہلے پڑھے، یہ ہے کہ حاضر اور ادا جو ہے اس کا وقت وسیع ہونا چاہیے۔ محقق ہلی جو ہے نا جی، معتبر ان کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک قضا ہو تو پھر اس کو پہلے پڑھ لینا چاہیے، اگر زیادہ قضائیں ہوں تو پھر ان کو بعد میں پڑھے۔ اور علامہ حلی جو ہے اپنی مختلف شیعہ میں تفصیل دیتے ہیں، اگر اسی دن کی قضا ہو تو اس کو حاضرہ سے پہلے پڑھ لے، اور اگر دوسرے دنوں کی ہو تو پھر بعد میں پڑھ لے۔ یہ تفصیلات ہیں۔ اور ایک ہے یاجب و ترتیب و فی الفائتۃ نسیانا، اگر فائتہ جو ہے وہ بھول کر اس کو چھوڑا ہو تو ترتیب واجب ہے۔ اور جو لوگ ایک نماز قضا کو واجب سمجھتے ہیں مقدم کرنا، ان کا استدلال ہے صحیح صفوان سے امام کاظم علیہ السلام سے سألته عن رجل ناسی الظہر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال اذا امكنه ان يصلي قبل ان تفوته المغرب بدا بها والا صلى المغرب ثم صلاها۔ وسائل شیعہ باب 62 ابواب المواقیت میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ظہر بھول گیا حتیٰ کہ غروب شمس ہو گیا اور اس نے عصر پڑھ لی، فرمایا جب اس کو ممکن ہو کہ وہ اس کو پڑھے مغرب کے فوت ہونے سے پہلے تو اس کو پڑھ لے، ورنہ مغرب پہلے پڑھے اور پھر اس کو پڑھے۔ تو علامہ حلی نے استدلال کیا مختلف شیعہ میں کہ فائتہ اور قضا کو مقدم کرنا حاضرہ پر واجب ہوتا ہے، چاہے ایک ہو یا زیادہ، جب فوت ہونے والی نماز اور قضا اسی دن کی ہو، اس صحیح کے ذریعے بھی اور صحیح زرارہ کے ذریعے بھی۔ اور استدلال کیا گیا مطلق تقدیم کے لیے اخبار مضایقہ کے ذریعے اور صحیح صفوان کے ذریعے اور صحیح زرارہ کے ذریعے جو امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور ایک دو صفوں کی روایت ہے
وسائل وشیہ باب 63 ابواب المواقیت میں ہے، حدیث اول۔ اور اس میں علامہ نے استدلال کیا ہے کہ فائتہ اور قضاء کو مقدم کرنا واجب ہے جب اسی دن متوجہ ہو جائے، حالانکہ امام نے حکم دیا ہے کہ عشاء اور مغرب کو شروع کرے فجر سے پہلے، اور وہ کیا ہے سابقہ یوم کی جو نماز ہے اس کو مقدم کرنا ہے حاضرہ پر۔ تو اصل میں وہ سابقہ یوم کی جو مغرب اور عشاء ہے اس کو اسی دن کی سمجھ رہے تھے۔ پھر استدلال کیا گیا مطلق کے تقدیم پر کہ قضاء پہلے پڑھے، اس کی روایت کے ذریعے، اور ان کی ایک اور روایت ہے اذا فاتت کا صلاۃ فذکرت فی وقت الاخری فإن كنت تعلم انك اذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك۔ جب کوئی نماز تم سے رہ جائے اور تمہیں دوسرے وقت میں یاد آئے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ جب فوت شدہ پڑھو گے تو دوسری ادا بھی رہ جائے گی تو پہلے کیا کرو، نہیں جب فوت شدہ پڑھو گے تو ادا خراب نہیں ہوگی تو پھر پہلے فوت شدہ پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری۔ اور اگر تمہیں یہ ہو کہ اگر میں ادا کو چھوڑ کے قضا پڑھوں گا تو یہ ادا بھی جاتی رہے گی تو پہلے پھر حاضرہ کو پڑھو۔ وسائل وشیہ باب 62 میں۔ اور ایک اور بھی ان کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے اذا دخل وقت الصلاۃ ولم یتم قد فاتوا فلیقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاۃ التي قد حضرت۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جب قضا بھی ہو ادا بھی ہو تو اگر وقت وسیع ہو ادا کا تو قضا پہلے پڑھ لے، نہیں تو پھر ادا پہلے پڑھے۔ عبد الرحمن کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل ناسی صلاۃ حتی داخل وقت صلاۃ اخری، فرمایا اذا ناسی الصلاۃ و نام عنہا حین صلی حین یذکر فاذا ذکرها وهو فی صلاۃ بدأ بالتي ناسیہ۔ تو تقریباً مشابہ مطالب ہیں کہ اگر وسیع ہو وقت حاضرہ کا تو قضا پہلے پڑھ لے، نہیں تو پھر ادا پہلے پڑھے۔ خبر معمر بن یحییٰ ہے امام صادق علیہ السلام سے ان رجل صلی علی غیر القبلہ ثم تبین له القبلہ فقد دخل وقت صلاۃ اخری قال علیہ السلام یعیدها قبل ان یصلی هذه التي دخل وقتها الا ان یخاف التي دخل وقتها۔ تقریباً معنی وہی ہے۔ وسائل وشیہ باب 9 ابواب قبلہ میں ہے۔ ایک شخص نے بغیر قبلہ کے نماز پڑھی، پھر اسے قبلہ کی سمت معین ہو گئی تو دوسری نماز کا وقت آ چکا ہے، فرمایا کہ اگر یہ اس کا وقت آیا ہے وہ وسیع ہو تو پھر پہلے قضا کر لے اور پھر وہ پڑھے۔ ابو وسیر کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ ایک شخص زور بھول گیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، فرمایا زور سے شروع کرے۔ اسی طرح وہ نمازیں کہ جو شروع کی جاتی ہیں باللتی ناسیہ جو بھولی ہوئی ہے اس کے ساتھ، مگر یہ کہ حاضرہ کا وقت بھی نکلنے کا خوف ہو۔ باب 62 میں اکثر نصوص سے جو قضا کو حاضرہ پر مقدم کرنے کا حکم دیتی ہیں صراحت کرتی ہیں کہ وہ بھولنے کے سبب سے وہ فوت ہوئی ہو، تو اس لیے بعض نے تفصیل دی ہے کہ بھولی ہوئی نمازوں کو مقدم کرنا واجب ہے دوسری کے علاوہ، چونکہ اصل عدم وجوب ترتیب ہے۔ تو اس میں ہے کہ جناب استحباب پر حمل کریں اور استحباب مراد لیں، سارے مسائل ہی حل ہیں تاکہ یہ ساری روایات آپس میں جمع ہو جائیں۔ چونکہ دوسری بھی روایات ہیں نا، صحیح عبداللہ بن سنان کوفی ہے، وزیر مشیر تھے امام صادق علیہ السلام سے، وارد ہے جو بندہ مغرب و عشاء بھول گیا، فرمایا استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الفجر۔ اگر فجر کے بعد اٹھے تو پہلے صبح پڑھے، پھر مغرب، پھر عشاء طلوع فجر سے پہلے۔ وسائل وشیہ باب 62۔ اسی طرح ابو بصیر کی روایت ہے جو بحث مضائقہ میں بھی ذکر ہو چکی ہے، صحیح حلبی بھی ہے کہ ایک شخص کی نماز دن کی نماز رہ گئی، کب قضا کرے، فرمایا جب چاہے تو مغرب کے بعد، چاہے تو عشاء کے بعد۔ وسائل وشیہ باب 39 میں ہے۔ صحیح عبداللہ ابن ابی یافور بھی اسی طرح ہے اور دوسری روایات بھی ہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ لاحقہ سے سابقہ کی طرف عدول کرنا بھی مستحب ہے جب اسے یاد آئے، جب محل عدول باقی ہو، جیسا کہ صحیح زرارہ میں موجود ہے اور وہ طولانی روایت ہے جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو حاضرہ کو مقدم کرنا فائتہ پر
مستحب ہونا جیسا کہ شیخ صدوق اور ان کے والد سے منقول ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کہ حاضرہ کو فائتہ پر مقدم کرنے کا وجوب کا قول بھی ضعیف ہے، جیسا کہ قدماء کی ایک جماعت سے ظاہر ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ تو اس مسئلے میں ٹوٹل اقوال بن گئے 5۔ مطلقاً مضائع کا یعنی کہ قضا پہلے پڑھنی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قضا کو پہلے پڑھنا واجب ہے حاضرہ پر جب حاضرہ باطل ہو، اگر اس کو مقدم کرے اور وقت وسیع ہو، اور عدول کرنا فائتہ کی طرف واجب ہے جب حاضرہ میں سہون داخل ہو جائے، چونکہ ہر صورت میں قضا کو مقدم کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ مطلقاً مواسع ہے یعنی وسیع ہے وقت قضا کا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ حاضرہ کو فائتہ پر مقدم کر سکتے ہیں، اس کا لازمہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے عدول کرنا نیت کا قضا کی طرف۔ اور جو توسیہ کے قائل ہیں تو اختلاف رکھتے ہیں کہ قضا کو مقدم کرنا مستحب ہے جیسا کہ بعض سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں حاضرہ کو مقدم کرنا جو ہے نا مستحب ہے جیسا کہ دوسروں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ حاضرہ کو مقدم کرنا واجب ہے جیسا کہ تیسرے گروہ سے منقول ہے۔ تیسرا قول قضا کو مقدم کرنا واجب ہے جب ایک ہو۔ چوتھا قول اسی دن کی قضا کو مقدم کرنا واجب ہے جب ایک ہو یا زیادہ ہوں۔ پانچواں قول بھولی ہوئی قضا کو مقدم کرنا واجب ہے، اور اس مسئلے میں انہوں نے رسالے لکھے ہیں، تحقیقات پیش کی ہیں، اور بڑی جو ہے نا جی کیا ہے ناقض و ابرام سے کام لیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا اس بحث کا، شہید اول و ثانی فرماتے ہیں کہ اگر وقت وسیع ہو حاضرہ کا تو پھر مقدم کرنا مستحب ہے قضا کو، اور اسی کا ایک تتیمہ بھی موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَتَى تَضَيَّقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ قُدِّمَتْ، اور جب ادا نماز کا وقت تنگ ہو تو پھر اس کو مقدم کیا جائے گا، اجماعاً اس پر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے۔ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ، نیز اصالتاً وہ اسی کا وقت ہے، ادا کا وقت ہے، تو اس کو پہلے پڑھ لیں اور قضا پھر بعد میں پڑھی جائے گی۔